اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ عمیر صاحب، ادب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جدید ادب، اب آپ نے پرانے تمام ادبا اور شعراء کا تذکرہ کیا، اس صدی میں یا گزشتہ جو صدی گزری ہے اس صدی میں ادب ہمارا کہاں ہے اور اس سے کیا پیغام عکس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جو بھی اس وقت شعراء اکرام ہیں، اگر اس وقت کے آپ مشاعرے دیکھیں اس میں بھی سب سے زیادہ انسانیت ہی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جو بھی آج کل کے نئے شعراء حضرات ہیں ان کے کلام میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ حب الوطنی پائی جا رہی ہے، سب سے زیادہ قومی یکجہتی پائی جا رہی ہے، سب سے زیادہ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ پریم کی ندی کو بہایا جا رہا ہے، تاکہ ایک دوسرے سے جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں مذہب کے نام پر یا اسی طرح قوم کے نام پر یا اسی طریقے سے جو ہے فرقے کے نام پر، اس دوری کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں کا بھی مشاعرہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس مشاعرے میں سب سے زیادہ یہی چیز نظر آتی ہے۔ آپ فیض احمد فیض کو دیکھ لیں، ترقی پسند شاعر ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے پیغام انسانیت کو فروغ دیتے ہیں۔ جوش مدی آبادی کو دیکھ لیں، آج کے شعراء ہیں، ساحل لدھیانوی کو دیکھ لیں، تو ان کے تمام پیغامات میں محبت کوڑ کوڑ کے بھری ہے، اور اس ملک کی ترقی ہی محبت میں ہے، قومی یکجہتی میں ہے، پیغام محبت میں ہے۔ جب اس ملک نے پیغام کے ساتھ محبت کے ساتھ کام کیا تو یہ ملک آزاد ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ملک محبت کے ساتھ آزاد ہوا، سب کے ساتھ آزاد ہوا ہے، تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محبت کو فروغ دیں اور پیغام انسانیت کا ساتھ دیں، اس کی ہمدردی کو سمجھیں، ہر انسان کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس کا بھلا کریں۔ جیسے میم نے ابھی کہا کہ دراصل انسان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بے شک، بلکہ اس کی مجبوری کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے، اصل یہی ہے ادب، اور اسی کے تعلق سے ہمیں جو ہے سمجھنا ہے، اور جتنا ہم سمجھیں گے اتنی ہی انسانیت کا بھلا ہوگا اور ہر چیز کا بھلا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا، اور شکریہ عمیر صاحبہ، آپ کی اس بات کو عمیر صاحب نے بڑھایا، اور یہ ضروری ہے کہ ہم کسی بھی خطے میں، کسی بھی شعبے میں برسر کار ہوں